من علم فيه وتعلم من أكرمه فهو مكرم وجزاء الحسنى إحسان. طبتم يا أهل القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. آمین یا رب العالمین. قرآن مجید کی ایک آیت کا جز میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ. سَأَلَ سوال کرنا، سَأَلْتَ تو نے سوال کیا، تو نے پوچھا، سَأَلْتَهُمْ تو نے ان سے سوال کیا، تو نے ان سے پوچھا. لَئِن سَأَلْتَهُمْ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے پوچھیں، سوال کریں، کیا سوال کریں کہ من خلق السماوات والارض، کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا. لَيَقُولُنَّ اللَّهُ تو یقیناً یہ کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا، کیونکہ اللہ کو وہ خالق مانتے تھے. اللہ کے خالق ہونے میں انہیں کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن اللہ کو وہ رب مالک ماننے کے لیے تیار نہیں تھا. اصل مسئلہ یہ تھا. بہرحال آج اس آیت کے جز کو تلاوت کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آج ہم فعل ماضی کو سوالیہ بنانا جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی شروع کریں گے، اور اس حوالے سے ہمارے سامنے جو باتیں آئی تھی وہ میں تیزی سے دہرا دیتا ہوں کہ ہم نے دیکھا تھا کہ سوال دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک سوال وہ ہوتے ہیں جن کا جواب آپ ہاں یا نہ میں دے سکتے ہیں. ایسے سوالوں کے لیے آپ حروف استفہام استعمال کرتے ہیں، اور وہ حروف استفہام کتنے ہیں؟ وہ دو ہیں، آ اور حل. جبکہ ایسے سوالات جن کا جواب آپ وضاحت سے دیں گے، یعنی جب سوال کیا جائے گا تو آپ اس کے جواب میں کچھ تفصیل بیان کریں گے، ایسے سوالوں کے لیے آپ اسماء استفہام استعمال کرتے ہیں، اور اسماء استفہام جو ہے وہ دو سے زائد ہے. ان چند باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم فعل ماضی میں یعنی جملہ فعلیہ کیونکہ ہم پڑھ رہے ہیں، اور جملہ فعلی میں چونکہ ابھی ہم نے فعل ماضی ہی پڑھا ہے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ فعل مضارع جب آپ کے سامنے آئے گا تو اس وقت بھی یہی رولز اپلائی ہوں گے، کیونکہ سوالیہ بنانے کے لیے چاہے جملہ اسمیہ ہو چاہے جملہ فعلیہ ہو، یہی حروف استفہام اور یہی اسماء استفہام استعمال ہوں گے. تو اس لیے صرف ہم نے اپنے حروف استفہام اور اسماء استفہام کو ذہن میں تازہ کرنا ہے. تو بورڈ پہ چلتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اسماء استفہام بھی میں آپ کے سامنے بورڈ پہ لکھ دوں گا، اور پھر انشاءاللہ تعالی ایک ایک کر کے ہم مختلف جملوں کو سوالیہ بنائیں گے. جملہ فعلیہ کو سوالیہ بنانا اور سوال کی دو اقسام آپ ذہن میں رکھتے ہوئے حروف استفہام آ اور حل، ان کو ذہن میں جو ہے وہ رکھ لیں، اور اسماء استفہام. اور اسماء استفہام میں آپ کو پتہ ہے ماں استعمال کیا تھا ہم نے، من استعمال کیا تھا، پھر اینا استعمال کیا، پھر کیفا ہم نے استعمال کیا تھا. اب ان اسماء کے معنی کیا ہیں یہ آپ کے علم میں ہونے چاہیے، اصل چیز یہ ہے. اسی طرح ہم نے متا یہ بھی استعمال کیا تھا اسماء استفہام میں. پھر ایون کو ہم نے استعمال کیا تھا، اور کم
یہ ہمارے اسماء استفہام استعمال ہوئے تھے. پھر کچھ حروف جارہ کے حوالے سے اسماء استفہام، ٹھیک ہے، جیسے لما، لمن، من ای شیئن وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی جو ہے وہ بھی ذہن میں تازہ رکھیں گے، انشاءاللہ تعالی بات کلیئر ہو جائے گی. لے جی، اب پہلے حروف استفہام استعمال کرتے ہیں. سادہ جملہ فعلیہ میرا، میں کہتا ہوں کراتا. کراتا کا کیا ترجمہ ہے؟ تو نے پڑھا. کراتا القرآن، تو نے قرآن پڑھا. اب میں سوال کرتا ہوں ارسلان سے کہ یا ارسلان، کیا تو نے آج قرآن پڑھا؟ یعنی دیکھیں نا، قرأت القرآن، تو نے قرآن پڑھا. تو نے آج قرآن پڑھا. آج کے لیے ہم لفظ جو ہے وہ بہت دفعہ استعمال کر چکے ہیں، وہ کیا ہے؟ الیوم. ٹھیک ہے، قرأت القرآن الیوم، تو نے آج قرآن پڑھا. اس کو سوالیہ بنانا ہے. اس سوال کا جواب آپ ہاں یا نہ میں دے سکتے ہیں نا. لہٰذا ایسے سوالوں کے لیے کیا استعمال کریں گے؟ حروف استفہام. اور وہ کون کون سے ہیں؟ آ اور حل. دونوں استعمال کر سکتے ہیں. آ بھی استعمال کر سکتے ہیں، حل بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن حل فعل کے ساتھ جو ہے وہ زیادہ استعمال کیا جائے. ٹھیک ہے، لیکن آپ دونوں استعمال کریں تو سوال ہوگا اقرأت القرآن الیوم، کیا تو نے آج قرآن پڑھا؟ یا حل قرأت القرآن الیوم، کیا تو نے آج قرآن پڑھا؟ یہ جواب کیا دیں گے آپ اس کا؟ نام، جی ہاں. اور اگر پورا جواب دینا چاہیں تو نام، میں نے آج قرآن پڑھا. قرأت القرآن الیوم. اگر آپ نے قرآن نہیں پڑھا تو آپ کا کیا جواب ہوگا؟ پہلے آپ کیا کہیں گے؟ جس طرح آپ نے نام کا ہے نا، ہاں کے لیے، یس کے لیے، تو نو کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ لا. لا. اور اس کے بعد منفی جملہ رکھیں گے، ما قرأت القرآن الیوم، میں نے آج قرآن نہیں پڑھا. حل فتحت باب الفصل، سوال میں نے کیا کیا ان سے؟ فتحت، تو نے کھولا. فتحت باب الفصل، کلاس روم کا دروازہ. کیا تو نے کلاس روم کا دروازہ کھولا؟ تو یہ کہیں گے لا. جواب دے ما فتحت. اچھا، اب یہاں پر دیکھیں، اب باب الفصل لگانے کی ضرورت نہیں، اب اس کی جگہ ضمیر استعمال کریں. ماشاءاللہ. لا، نو، ما فتحتہ، میں نے اسے نہیں کھولا. ٹھیک ہو گیا نا؟ ما فتحتہ، میں نے اس کو نہیں کھولا. کلیئر ہو گیا؟ تو یہ تو آسان ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. آپ جو ہے وہ ایسے سوالات جن کا جواب آپ ہاں یا نہ میں دے سکتے ہیں، ان کے لیے آپ آ یا حل استعمال کریں گے. اور جو آپ کا سادہ جملہ فعلیہ ہے اس کے شروع میں لگا دیں تو آپ کا جملہ جو ہے سوالیہ بن جائے گا. اب اصل ہے اسماء استفہام، اسی پہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ زیادہ ورکنگ کرتے ہیں. اور میں انشاءاللہ تعالیٰ آج آپ کو انہی اسماء استفہام کے حوالے سے ایک چیز اگر وقت ملا تو انشاءاللہ اور اس میں ایڈ کروں گا، اور وہ ہوگی گنتی کا کچھ حصہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے میں آ جائے. من خلق الانسان، من خلق الانسان. سوال میں کر رہا ہوں، انسان کو کس نے پیدا کیا؟ اب دیکھیں، اس میں وہی فارمیٹ ذہن میں رکھیے گا کہ اردو میں ہم کویسچن ورڈ جو ہے وہ شروع میں نہیں لا رہے. انسان کو کس نے پیدا کیا، ابھی کس جو ہے شروع میں نہیں آ رہا نا، لیکن انگریزی میں آپ کیا لائیں گے؟ ہو شروع میں آئے گا. اس اعتبار سے عربک فارمیٹ جو ہے وہ بالکل انگریزی فارمیٹ جیسا ہی ہے. اس میں من شروع میں لگا دیا، ہو. من یاد ہے نا آپ کو؟ کون، ان معنی میں استعمال ہوا نا، کس. تو من خلق الانسان، انسان کو
کس نے پیدا کیا. اب میں ایک پیٹرن آپ کو دیتا ہوں, اس پیٹرن کو سامنے رکھتے ہوئے میں آپ سے چند سوالات کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ. دیکھیں, خلقہ, انسان کی جگہ میں ضمیر لگا رہا ہوں. خلقہ, خلقہ, اس نے اس کو پیدا کیا. خلقہ, اس نے اس کو پیدا کیا. اب اس کو, یہ جو ہو کی ضمیر اٹیچ ہوئی ہے انسان کی طرف جا رہی ہے. اب اس نے پیدا کیا, اس کے لیے میں آگے ظاہر کر رہا ہوں فاعل حالت رفع میں اللہ. خلقہ اللہ, اللہ نے اس کو پیدا کیا. کلیئر ہو گیا؟ اب اسی فارمیٹ کو سامنے رکھتے آپ سے چند سوالات کیے جائیں گے اور ان کے جوابات آپ سے دیں. کلیئر جی؟ من خلق الانسان خلقہ اللہ, اللہ نے اس کو پیدا کیا. اب اسی جگہ پر میں مفعول وغیرہ چینج کر رہا ہوں اور اسی حوالے سے آپ کی ضمیر جو ہے وہ بھی چینج کر رہی ہے. ڈاکٹر صاحب, من خلق الارض, ماشاء اللہ ماشاء اللہ, خلقہا اللہ, خلقہا اللہ, اللہ نے اس کو پیدا کیا. ابھی ہا کی ضمیر کس کے لیے لگ رہی ہے؟ زمین کے لیے. الارض, الارض آپ کو پتا ہے کہ مؤنث ہے اور مؤنث اسمائی ہے. ٹھیک, اگر پوائنٹ نہیں ذہن میں تو آپ یہاں پر بھی وہی ہوئی لگا دیں گے. من خلق السماء, آپ نے بتانا ہے. خلقہ اللہ, آسمان مذکر ہے یا مؤنث ہے, اس کا فیصلہ کرنا ہے. جی, مؤنث اسمائی ہے, مؤنث اسمائی ہے. خلقہ اللہ, خلقہ اللہ, اللہ نے اس کو پیدا کیا. خلق الشمس, سورج کو کس نے پیدا کیا؟ مؤنث اسمائی ماشاءاللہ, تو کیا لگے گا؟ خلقہ اللہ, خلقہ اللہ, اللہ نے اس کو پیدا کیا. جی حبیب صاحب, من خلق القمر, چاند کو کس نے پیدا کیا؟ جی کوئی چینج اس میں لانا چاہتا ہے تو مدثر, یہی ہے جی. خلقہ اللہ, سورج مؤنث ہے لیکن چاند مؤنث نہیں ہے, چاند مذکر ہی ہے, لہذا خلقہ اللہ, اللہ نے اس کو پیدا کیا. جی, من خلق النجم, ستارے کو کس نے پیدا کیا؟ جی, خلقہ اللہ, خلقہ اللہ. من خلق النجوم, من خلق النجوم. جی مدثر بھائی, خلقہ, خلقہ, خلقہم اللہ, خلقہم اللہ. جی خیر, ضمیر بتا دیں کون سی لگے گی؟ خلقہ اللہ, خلقہا اللہ. غیر عاقل کی جمع, اور غیر عاقل کی جمع کے حوالے سے دیکھیں ہم نے پڑھا تھا کہ غیر عاقل کی جمع جب بھی آئے گی اگر وہ مرکب توصیفی میں آ رہی ہے, یعنی موصوف اگر آپ کی غیر عاقل کی جمع ہے تو صفت واحد مؤنث,
اگر مرکب اشاری میں آپ کا مشار لہ جو غیر عاقل کی جمع ہے تو اس کی صفت واحد مؤنث، اس کے لیے اشارہ واحد مؤنث، ٹھیک ہو گیا. اسی طرح پھر اسماء موصولہ کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا تھا وہ واحد مؤنث، ضمائر کے حوالے سے میں نے بتایا تھا وہ واحد مؤنث، ٹھیک ہے. تو یہاں بھی دیکھیں من خلق النجوم خلق اللہ، اللہ نے ان کو پیدا کیا. اب یہ ہا کی ضمیر جو ہے ستاروں کی طرف جا رہی ہے. کلیئر ہو گیا جی. من خلق الناس، من خلق الناس، لوگوں کو کس نے پیدا کیا؟ جی ہاں جی. اب ضمیر کون سی لگائیں گے؟ ہم. خلق ہم اللہ، خلقہم اللہ. ہم کا میم ساکن تھا، اس میم ساکن کو آگے ملاتے ہوئے آپ نے پیش دی. کلیئر ہو گیا جی. الحمدللہ من کے حوالے سے کافی میں سمجھتا ہوں کہ پریکٹس جو ہے وہ ہوگی. اینا ذہبتا، اینا ذہبتا امسی، امسی کہتے ہیں گزشتہ کل کو، ٹھیک. یعنی الیوم ہم نے پڑھ لیا تھا آج، اور امسی کل، کل کون سا؟ یسٹرڈے، ٹھیک. اور آنے والا کل جو ہے ٹمورو وہ غدن، ٹھیک. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر جان کو چاہیے کہ وہ دیکھے اس نے کل کے لیے کیا آگے بھیجا، ٹھیک. تو اینا ذہبت امسی یا دانش، اینا ذہبت، آپ کل کہاں گئے تھے؟ ذہبت الی لاہور، ذہبت الی لاہور، میں لاہور گیا. متا رجعتا، متا رجعتا، رجع لوٹنا، ٹھیک ہے. متا، متا کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ کب. اب یہ دیکھیں آپ کا کام صرف اسماء استفہام کے معنی یاد ہونے چاہیے. من کے معنی کون، اینا کہاں، کیفا کیسے، متا کب، ایون کون سا، ٹھیک ہے، اور کم کتنا. یہ موٹے موٹے میں نے آپ کے سامنے لکھے ہیں، تو یہ آپ کو یاد ہوں گے تو آگے آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. تو متا رجاتا، تو کب لوٹا. رجعتو قرآن کے حوالے سے لفظ آپ کے سامنے لکھ دوں تو بات کلیئر ہو جائے گی. رجعتو عشاءً، میں شام کے وقت واپس لوٹا. یعنی دیکھیں نا سورہ یوسف میں کیا الفاظ ہیں؟ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، اور وہ شام کے وقت اپنے والد کے پاس روتے ہوئے آئے. تو اس حوالے سے یہ ورڈ میں نے استعمال کر دیا تاکہ آپ کو قرآن مجید کا ریفرنس جو ہے سامنے آ جائے. رجعتو عشاءً، میں شام کو واپس لوٹا. کلیئر ہو گیا. اچھا یہاں پر یہ نصب آئی ہے اس کی عشاء کی، یہ اصل میں وہ الفاظ، یہاں پر میں آپ کو مختصر سی بات بتاتا چلوں پھر انشاءاللہ تعالیٰ آگے سے تفصیل سے پڑھیں گے، کہ ایسے الفاظ جو فعل کے واقع ہونے کا وقت یا جگہ کو ظاہر کرتے ہیں انہیں ظرف کہتے ہیں. ایسے الفاظ جو فعل کے واقع ہونے کا وقت یا جگہ اس کو شو کرتے ہیں انہیں ظرف کہتے ہیں. اور ظرف آپ نے گرامر میں پڑھا ہوگا اپنی تعلیمی دور میں، ظرف زمان اور ظرف مکان کے حوالے سے. ظرف مکان جو جگہ کو شو کرتا ہے اور ظرف زمان جو وقت کو ظاہر کرتا ہے. تو یہ ظرف ہے یہ نصب نہیں آتا ہے، ظرف منصوب ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اس لیے میں نے اس کو نصب میں لکھا. تفصیل سے انشاءاللہ تعالیٰ ہم اسے پڑھیں گے. یعنی یہ مفعول فی بھی کہلاتا ہے. یعنی مفعول فی، مفعول کی میں 5 اقسام جب آپ کو تفصیل سے پڑھاؤں گا تو اس وقت انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم کور کر دیں گے کہ ایسا لفظ جو فعل کے واقع ہونے کے وقت یا جگہ کو ظاہر کیا اسے ظرف یا مفعول فی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. مفعول کی 5 اقسام انشاءاللہ تعالیٰ سے. کیف کتب ھذا، کیا ترجمہ کریں گے اس کا؟ کتبہ کا کیا معنی ہے؟
हाँ, कतबा उसने लिखा, ठीक है। कतबा हाजा, उसने ये लिखा। कैफा कतबा हाजा, उसने ये कैसे लिखा। ठीक हो गया ना। कैफा अब ज़ाहिर है मुज़ारे में इस्तेमाल होगा, कैफा तकफुरून बिल्लाहि, तुम अल्लाह का कैसे इनकार करते हो, क्यों कर इनकार करते हो। तो कैफा, अगर मैं आप पूछना चाहूं डॉक्टर साहब के आपने ये कैसे लिखा, तो उसकी भी क्या होगी, आपने ये कैसे लिखा। कैफा कतबता हाजा, कतबता, कतबता तू, ता तू मैं, जी कराता तूने पढ़ा। मैं सवाल करना चाहता हूं, तूने आज कौन सी सूरत पढ़ी। यानी असलान पे हम वापस आते हैं। मैंने से पूछा था आ करा तल कुरान अल यौमा, तो उन्होंने कहा कि नाम करातू हु, मैंने उसको पढ़ा। तो अब मैं उनसे सवाल करूंगा कि तूने पढ़ा, कराता तूने पढ़ा, कौन सी सूरत। अब देखिए उर्दू में देखिए कौन सी सूरत एंड पे आ रहा है ना, और विच सूरा ये शुरू में आ गया। अब कौन सी के लिए हम अरबी में क्या लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, अय्युन। और अय्युन के बारे में आपको पता है कि अय्युन जो है ये मुजाफ होकर आता है, एक बात। और दूसरी बात ये कि ये तमाम अस्माए इस्तिफाम जो है वो मबनी है सिवाय अय्युन के। क्लियर हो गया ना। तो इन दो बातों को सामने रखते हुए कि अय्युन का लफ्ज आप मुजाफ बनाकर लाएंगे। अब मैं इनसे पूछना चाह रहा हूं ना, कौन सी सूरत, तो इस तरीके से मैं इस्तेमाल करूंगा इसे। ठीक, अय्यू को मुजाफ बनाऊंगा, सूरत इन मुजाफिल है, और आगे कराता। तूने पढ़ी कौन सी सूरत। अब जरा देखिए कौन सी सूरत जो है ये उर्दू जुमले में किस हैसियत से आ रही है। इसलिए कि मैं इसमें जो हरकत लगाने लगा हूं इसको मैं कह रहा हूं अय्या सूरत इन कराता, अय्या सूरत इन, कौन सी सूरत तूने पढ़ी अल यौमा, आज। ये मैंने इसलिए आपकी तवज्जो दिलाई है कि अय्या की जो नस्ब मैंने डाली है ये आपको क्लियर होनी चाहिए कि मैंने नस्ब क्यों डाली है। असल में ये मफूल है। देखिए ना जुमले को सामने रखें, मैं कहता हूं तूने आज कौन सी सूरत पढ़ी, तूने पढ़ी कौन सी सूरत। तो कौन सी सूरत मफूल है ना, और मफूल किस हालत में आता है, नस्ब में आता है। और क्योंकि ये इसमें इस्तिफाम है अय्युन, और इसमें इस्तिफाम जो है वो सदारत कलाम चाहता है, जुमले के शुरू में आना चाहता है, लिहाजा वो नसब के साथ ही आएगा। अय्या सूरतिन करातल यौमा, जी असलान, अय्या सूरतिन करातल यौमा, आज आपने कौन सी सूरत पढ़ी। करातुल यौमा, जी शाबाश, सूरता आली इमरान। ठीक है, मैंने आज सूरह आले इमरान पढ़ी। मिन आई शैइन, किस चीज से। अभी देखें अय्युन क्योंकि मुजाफ बनकर आता है और मबनी नहीं है, तो आप देखें उससे पहले हरफ जर लगा, तो उस हरफ जर का असर आपको नजर आ गया। मिन आई शैइन, खलकहू, यानी आदम को सामने रखें जरा। मिन अय्यि शैइन खलकहू, किस चीज से उसने उसको पैदा किया, यानी उसने पैदा किया अल्लाह ने, और उसको से मुराद आदम अलैहिस्सलाम। क्या जवाब होगा दानिश जी, माशाल्लाह। खलकहू मिन तीन, उसने उसको थोड़ी सी मिट्टी से पैदा किया। खलकहू मिन तीन, ठीक हो गया जी शबीर साहब। मिन अय्यि शैइन
خلق اللہ ابلیس. سوال ذرا اب وہ لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کے سامنے جو ہے یہ پیٹرن آ جائے. دیکھیں کوئی مشکل نہیں ہے, ساری چیزیں الحمدللہ ہم کر چکے ہیں. دوبارہ میں لکھ رہا ہوں اس سوال کو تاکہ آپ کے سامنے آ جائے کہ یہ ضمائر دونوں فاعل بھی ضمیر ہے اور مفعول بھی ضمیر ہے, اس حوالے سے. ٹھیک ہے. من ای شیء خلق اللہ ابلیس. اب یہاں پر میں نے فاعل کو بھی ظاہر کر دیا اور مفعول کو بھی ظاہر کر دیا. اور من ای شیء آپ کو پتا ہے کہ یہ جار مجرور متعلق ہوتا ہے ہمیشہ, ٹھیک ہے نا. لیکن چونکہ اس میں اس سوال کا مفہوم ہے اس لیے شروع میں ہم لگا رہے ہیں. جی جی, اب اس میں آپ جواب اسی حساب سے دینا, دونوں کے لیے ضمیر استعمال کریں. جی شاباش. خلقہ من نارن, اس نے اس کو تھوڑی سی آگ سے پیدا. اب یہ دیکھیں یہ ہمارے سامنے پھر وہ مفہوم آ گیا جو ابلیس نے کہا تھا جب اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ ما منع آکا, ما منع آکا, اس کو بھی ساتھ ہی کر لیں, ماں بھی ہمارا کور ہو جائے گا. ماں بھی نہیں ہم نے پڑھا تھا نا, تو اس کو بھی ساتھ کر لیں. دیکھیں جی, منع آکا, منع اس نے روکا, منع آکا اس نے تجھے روکا, ما منع آکا, ٹھیک ہے, یعنی کس نے تجھے روکا. اب یہاں پر یعنی کس چیز نے تجھے روکا یہ مراد ہے. یعنی اس لیے میں نے ماں کو یہاں سے اسکپ کیا تھا کہ من کے ساتھ آپ کو بہت سارے کوشچن ملیں گے, لیکن یہاں پر عام طور پہ ماں جو ہے وہ کس چیز کے معنی میں استعمال ہوتا ہے کہ ماں منع آکا, کس چیز نے تجھے روکا اللہ تسجدا. اب وہ مضارع آ جائے گا انشاءاللہ تعالی, وہ بھی جب آپ پڑھیں گے تو کلیئر ہو جائے گا کہ تو سجدہ نہ کرے, یعنی تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا. از جب امرتو کا, امرتو کا, امرتو میں نے حکم دیا, کا تجھے, جب میں نے تجھے حکم دیا تو تجھے کس چیز نے اسے سجدہ کرنے سے روکا. تو اس نے کیا کہا تھا, قالا انا خیر منہ. ابھی دیکھیں سارا ٹیکسٹ آپ کو آتا ہے, قالا انا خیر منہ, میں اس سے بہتر ہوں. اور دلیل کیا دی اس نے, خلقتنی من نارن, خلقتا تو نے پیدا کیا, نی مجھے, من نارن آگ سے, کچھ آگ سے, وخلقتہ من طین اور تو نے اس کو اس مٹی سے پیدا کیا. تو دیکھیں مختلف انداز سے آپ کے سامنے جو ہے وہ یہ پتہ چل گیا. فی ای صورت قرأت ھذا, فی ای صورت قرأت ھذا, یعنی یہ جو مضمون میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین ما منعک الا تسجد اذ امرتک قال انا خیر منہ. تو اب اس حوالے سے سوال کرو, فی ای صورت قرأت ھذا, تو نے یہ کس صورت میں پڑھا. لا ادری, آئی ڈونٹ نو. خلق اللہ السماوات والارض, کیا ترجمہ ہوگا جی؟ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا. جی عرفان ذرا تمام الفاظ کو اینالائز کرنے. شاباش. خلا کا کیا ہے؟ فعل. اللہ فاعل. کیسے پتہ چلا فاعل ہے؟ رفع میں, ماشاءاللہ. السماواتی مفعول ہے, کیسے پتہ چلا؟ نصب میں. ٹھیک ہے نا, پہلے دھوکہ کھا رہے تھے, زیر دیکھتے دیکھے پہلی چیز آپ کے ذہن میں آئے گی جب, لیکن مفعول چونکہ نصب میں ہوتا ہے,
اب یہ جمع سالم مؤنث جو ہے اس کی حالت نصب جو ہے وہ بھی زیر کے ساتھ آتی ہے. السماواتی والارض یہ بھی نصب میں، یہ بھی نصب میں، یہ بھی نصب میں، دونوں نصب میں. خلق اللہ السماوات والارض، اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا. آج اس کو ایک سوال بنا لیتے ہیں. فی کم یومن، فی کم یومن خلق اللہ السماوات والارض، اللہ نے آسمان اور زمین کو کتنے دنوں میں پیدا کیا. یہ کتنے دنوں کا مفہوم ہے نا، یعنی کم کے ساتھ ہم کرتے تھے نا. میں نے آپ سے پوچھا تھا کم کتابن، دیکھیں کم کتابن، کتنی کتابیں اندہ کا تیرے پاس ہیں؟ تو آپ جواب دیتے تھے اندی کتابانی، میرے پاس 2 کتابیں ہیں. یا آپ کہتے تھے اندی کتاب واحد، میرے پاس ایک ہی کتاب ہے. تو بالکل وہی اسلوب آ رہا ہے. فی کم یومن، کتنے دنوں میں خلق اللہ السماوات والارض، اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا. تو جواب کیا ہوگا؟ خلق اللہ السماوات والارض فی ستۃ ایام، فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں. اصل میں یہاں تھا وہ گنتی میں آپ کو دینا چاہ رہا تھا آج، کہ آپ کو گنتی کا کنسیپٹ آپ کے پاس آ جاتا، لیکن ٹائم میرا خیال ہے کلاس کا مکمل ہو چکا ہے. تو بہرحال انشاءاللہ تعالیٰ پھر موقع ملا تو انشاءاللہ آپ کے سامنے گنتی رکھوں گا. تو بہرحال دیکھیں یہ کوئی ایسی مشکل نہیں ہے. اسی حوالے سے ایک اور کم کے حوالے سے ایک سوال کر کے بات کو ختم کرتے ہیں. کم سماعن لکھ دیتا ہوں تاکہ کلیئر ہو جائے. کم سماعن، کتنے آسمان؟ خلق اللہ، اللہ نے تخلیق کیے. کم سماعن خلق اللہ، اللہ نے کتنے آسمان تخلیق کیے. جی تو دیکھیں ماشاءاللہ قرآن مجید کی آیات آپ کو مدد کریں گی. خلق اللہ سبع سماوات، سبع سماوات، اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان پیدا کیے. کلیئر ہو گیا؟ اب یہاں سے ایک صرف توجہ کر لیں، غور کر لیں. دیکھیں ایک کے لیے کتابن، 2 کے لیے کتابانی کافی ہے. اگر آپ ایک کے لیے لانا بھی چاہتے ہیں تو کتابن واحد کر لیں، مرکب توصیف بنا کے لیں، صفت لیں، ٹھیک ہے. 2 کے لیے لانا چاہتے ہیں تو کتابانی اسنانی زیادہ، ورنہ ایک کے لیے نکرہ اور 2 کے لیے مثنیٰ آپ کو کفایت کرے گا. اب 3 سے لے کے جو 10 تک کی گنتی ہے نا، اس میں آپ دیکھیں یہاں پر آپ کے لیے 6 آیا اور یہاں پر 7 آیا. تو ذرا فارمیٹ پہ نظر مار لیں، یہ کس پیٹرن میں آپ دیکھ رہے ہیں؟ سبع سماوات ستۃ ایام، ذرا غور کریں. مضاف مضاف الیہ وہی صورت بن رہی ہے نا، مضاف مضاف الیہ، ٹھیک ہو گیا. اب یہ نوٹ کریں مضاف مضاف الیہ 3 سے لے کے 10 تک کی جو گنتی ہے نا، وہ آپ کی مضاف مضاف الیہ پیٹرن پہ آتی ہے. 3 سے لے کے 10 تک کی گنتی مضاف مضاف الیہ پیٹرن پہ آتی ہے. اب اس میں جو مضاف الیہ ہوگا وہ جمع کا لفظ ہے، وہ جمع کا لفظ ہے. سماوات جمع، ایام جمع، ٹھیک. یہ آپ خود ریزلٹ نکالیں گے انشاءاللہ. میں نے ایسے بھی لوگ دیکھے جنہوں نے عربی جو ہے وہ قرآن مجید پڑھ پڑھ کے خود سیکھ لی، یعنی قرآن مجید پہ انہوں نے غور کر کر کے عربی سیکھ لی کہ اچھا یہ ایسے استعمال ہوتا ہے، یہ ایسے استعمال ہوتا ہے، تو اس کا قاعدہ بھی یہ ہوگا. یعنی ایسے لوگ بھی میں نے یقین کرنے دیکھے. تو آپ غور کریں، صرف 3 سے 10 تک کے اعداد جو ہیں وہ ایک بات آپ کے سامنے مضاف مضاف الیہ کے طور پہ آ رہا ہے، اور وہ جو مضاف الیہ ہے وہ جمع کا لفظ ہے، ٹھیک. اچھا اب جو مضاف ہے اس کا اعراب دیکھیں چینج ہو رہا ہے.
یہاں پر سب آیا اس لیے کہ مفعول ہے، یہاں پر ستتی آیا اس لیے کہ پیچھے فی ہے حرف جر تو یہ مجرور ہے، تو اس کا مطلب مضاف کا جو اعراب ہے وہ چینج ہوگا. کلیئر ہو گیا؟ یعنی رفع میں کیا تھا؟ یہ سبع سماوات، نصب میں کیا ہوا؟ سبع سماوات، جر میں کیا ہوگا؟ سبع سماوات. تو یہ پیٹرن آپ کو آپ کے سامنے آ گیا. باقی اس میں کوئی ایک آدھا پوائنٹ جو رہ گیا انشاءاللہ تعالی اسی وقت آپ کے سامنے میں رکھ دوں گا. لیں جی، آپ کے فعل ماضی کو سوالیہ بنانا، آپ کے اسماء استفہام اور حروف استفہام دونوں الحمدللہ کور ہو گیا. اس میں کچھ جملے ہم نے کرنے کی کوشش کی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اس میں مزید ہمارے لیے جو آسانی فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. من علم فيه وتعلم من أكرمه فهو مكرم وجزاء الحسنى إحسان. طبتم يا أهل القرآن.